امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے اپنے حلال رزق کو حرام کر لیتا ہے۔ جو چیز اس کے لیے معین ہو چکی ہے اس سے زیادہ نہ ہوگی اور معین چیز اسے ضرور مل جائے گا۔ یہ جو انسان کوشش کرتا ہے کہ زیادہ ہو جائے تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہیں اگر انسان ان پر عمل کرے تو انسان کے رزق کے اسباب میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ان چیزوں میں سے پہلی چیز راہ خدا میں خرچ کرنا ہے۔ ارباب سیرت جیسے خدا فرماتا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، وہ شخص جس کو خدا نے ایک معین مقدار میں رزق دے رکھا ہے وہ اس میں سے دے جو خدا نے اسے عطا کیا ہوا۔ دوسری چیز جو رزق کی وسعت کا سبب بنتی ہے وہ ہے استغفار کرنا۔ جیسے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اکثر الاستغفار تجلب الرزق، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو تاکہ تم روزی کو اپنی طرف جلب کر سکو۔ تیسری چیز شکر کرنا، جیسے خدا قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم زیادہ سے زیادہ شکر کرو گے تو ہم تمہارے رزق میں اضافہ کریں گے۔ چوتھی چیز جو رزق کی وسعت کا سبب بنتی ہے وہ دعا ہے، اور خاص طور پر صبح کے وقت یہ دعا کرنی چاہیے اللہم ان کانا رزقی فی السماء فانزلہ، اے اللہ اگر میرا رزق آسمانوں میں ہے تو اسے نازل کر۔ ارباب سیرت اور ارباب معرفت یقین قلب کے لیے ایک واقعہ میں آپ حضرات کے سماعتوں کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ ارباب سیرت تفسیر نیشا پوری روضۃ الصفا منہاج الصادقین میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جو بیکار اور فقیر تھا، ہر وقت وہ یہ دعا کرتا رہتا تھا اللہم ارزقنی رزقا حلالا وسیعا، اے اللہ میرے رزق میں وسیع اضافہ فرما اور حلال رزق عطا فرما۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے کہتے کہ عجیب احمق اور بیوقوف آدمی ہے جو خدا سے زحمت کے بغیر ہی روزی طلب کرتا ہے۔ حالانکہ لوگ محنت اور مشقت سے رزق کماتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت داؤد محنت اور مشقت سے روزی حاصل کرتے ہیں اور یہ خدا سے بغیر محنت اور مشقت کے روزی طلب کرتا ہے۔ لوگ اسے تانا دیتے اور کہتے کہ اگر اللہ سے کوئی چیز مل جائے تو ہمیں بھی دینا، خالی تم اکیلے مت کھا جانا۔ ارباب سیرت وہ شخص ہمیشہ یہ دعا کرتا رہتا اللہم ارزقنی رزقا حلالا وسیعا، اے اللہ میرے رزق میں وسیع اضافہ فرما، حلال رزق عنایت فرما۔ ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا بھوکا گھر میں بیٹھا تھا اور دعا میں مشغول تھا، اچانک گھر کا دروازہ کھلا، ایک گائے داخل ہوئی۔ اس نے کہا یہ گائے اللہ نے میرے لیے بھیجی ہے۔ اٹھا، اسے ذبح کیا، اس کے گوشت کے کباب بنا کر کھا رہا تھا۔ اتنے میں مالک آ گیا اور مالک نے جیسے حالت دیکھی چیخنے لگا، چلانے لگا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ رزق دیا ہے تو لہٰذا میں کھا رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ بتا تو نے گائے کو ذبح کیوں کیا؟ اس نے کہا یا نبی اللہ آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں، میں ایک لمبی مدت سے اللہ سے رزق حلال طلب کر رہا تھا، آج اس نے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا یا نبی اللہ کیا خدا کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں؟ خدا نے کہا مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اس کے بعد وہ شخص رونے لگے۔ حضرت داؤد نبی کا دل نرم ہو گیا تو حضرت نے گائے کے مالک سے کہا کہ آج چلے جاؤ، کل آنا تاکہ میں علیحدگی میں نماز پڑھوں اور حقیقی رازداں سے حقیقت حال دریافت کروں۔
حضرت داؤد ساری رات عبادت کرتے رہے اور خدا سے التجا کی پروردگار مجھے اس مسئلے کا حل بتا۔ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو مسئلے کا حل بتایا۔ صبح ہوئی، دوسرا دن ہوا، گائے کا مالک اس شخص کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے گائے کے مالک سے کہا، دیکھ تو امیر آدمی ہے اور یہ غریب آدمی ہے، اپنی گائے اس کو حلال کر دے۔ گائے کے مالک نے کہا، یا نبی اللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اگر میں نے ایسا کیا تو باقی لوگ میرے مال کو حلال سمجھ کر لوٹ لیں گے۔ ارباب بصیرت، تو جناب داؤد نبی نے کہا، تو ایسا کر اپنا سارا مال اس مرد کے حوالے کر دے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ساتھ برا ہوگا، اور خدا کا شکر ادا کر کہ اس نوجوان نے تجھے رسوا نہیں کیا۔ ارباب سیرت، جب یہ اس نے سنا تو پریشان ہو گیا، جیسے آپ پریشان ہو گئے وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ کیسا فیصلہ ہے، یہ کیسی شریعت ہے، یہ کیسا حکم ہے، یہ میرے اوپر ظلم ہے۔ حضرت داؤد نے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تیرے پاس جو مال ہے اس مرد کا، تیرے بیوی اور بچے اس مرد کے غلام اور کنیز ہیں۔ ارباب سیرت، یہ سن کر اس نے شور مچانا شروع کر دیا، سر پیٹنا شروع کر دیا، ادھر ادھر بھاگ کر شکایت کرنی شروع کر دی کہ یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ اب لوگ بھی باتیں کرنے لگے کہ حضرت داؤد نبی نے یہ کیا حکم کر دیا، یہ کیا حکم ہے، یہ کیسی شریعت ہے، یہ کیسا فیصلہ ہے۔ اب حضرت داؤد نبی نے حقیقت کو بیان کیا جو اللہ نے جناب داؤد نبی پر الہام فرمائی تھی۔ حضرت داؤد نبی نے کہا، سنو، یہ گائے کا مالک اس نوجوان مرد کے باپ کا غلام تھا۔ ایک دن سفر پر جاتے ہوئے اس نے اپنے مالک کو درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے قتل کر دیا، اور اسی درخت کے نیچے اسے دفن کر دیا، چھری کو اسی جگہ چھپا دیا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد سارے جناب داؤد نبی کے ساتھ اس درخت پر پہنچے، جیسے وہاں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے کھدوائی کروائی تو وہاں سے مقتول اور آلہ قتل باہر نکلا، اور لوگوں نے وہ چھری اس نوجوان کو دی۔ اس نوجوان نے اس شخص کو قتل کیا، اپنے باپ کا قصاص لیا اور اپنے مال کا مالک بن گیا۔ ارباب بصیرت، یہ اتنا لمبا قصہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے دعا قبول ہوتی ہے، اگر انسان اللہ سے دعا کرے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ارباب بصیرت، ایک اور چیز جو رزق کی وسعت کا سبب بنتی ہے وہ نماز شب ہے۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور شکایت کی، یا اپنا رسول اللہ، میں بہت زیادہ فقیر اور تنگ دست ہوں۔ امام نے فرمایا، کیا نماز شب پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، اپنا رسول اللہ، میں پڑھتا ہوں۔ امام نے فرمایا، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ وہ نماز شب بھی پڑھتا ہے اور دن میں بھوکا بھی رہتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے ضمانت لی ہے کہ جو نماز شب پڑھے گا اللہ اس کے رزق کی حفاظت کرے گا، دن میں اسے بھوکا نہیں رکھے گا، رات کو بھوکا سونے نہیں دے گا۔ ہمارے آئمہ اس لیے نماز شب کی تائید کرتے تھے، تاکید کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پیغمبر اسلام کے سامنے تاکید کی تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، میں نے گمان کیا کہ کہیں نماز شب میری امت پر واجب نہ ہو جائے۔ مولا علی نے نماز شب کو کبھی ترک نہیں کیا، ہمارے کسی آئمہ نے نماز شب کو ترک نہیں کیا، حتیٰ کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے جو ایک رات کی مہلت لی تھی وہ اس لیے لی تھی تاکہ نماز شب ادا ہو جائے۔ اور جب جناب امام حسین علیہ السلام نے جناب سیدہ زینب سے کہا کہ اپنے بھائی کو فراموش مت کرنا، تو انداز یہ تھا کہ زینب نماز شب میں اپنے بھائی حسین کو فراموش مت کرنا۔ تو نماز شب پڑھنے سے اللہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، نماز شب پڑھنی چاہیے۔ دعا گو ہوں کہ خدا ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل